مسافر اور نیک دل کسان۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے، ایک گاؤں میں یوسف نام کا ایک غریب مگر نیک دل کسان رہتا تھا۔ یوسف سارا دن کھیتوں میں محنت کرتا، اللہ کا شکر ادا کرتا اور جو تھوڑا بہت ملتا اس پر قناعت کرتا۔ اس کے پاس کھانے کے لیے اکثر صرف خشک روٹی اور پانی ہوتا، مگر اس کے دل میں کبھی لالچ اشکو پیدا نہ ہوا۔ ایک دن جب یوسف کھیت سے واپس آ رہا تھا تو راستے میں اس کی نظر ایک اجنبی پر پڑی جو بہت کمزور اور بھوکا لگ رہا تھا۔ یوسف نے اسے سلام کیا اور پوچھا، بھائی کون ہو؟ کہاں سے آ رہے ہو؟ اجنبی نے کمزور آواز میں جواب دیا، میں ایک مسافر ہوں، کئی دنوں سے سفر میں ہوں، بھوک اور پیاس سے نڈھال ہوں۔ یوسف کا دل پسیج گیا۔ وہ اجنبی کو اپنے جھونپڑے میں لے آیا، اپنے بچوں کے حصے کی روٹی بھی نکالی اور اس مسافر کو کھلا دی۔ مسافر نے سیر ہو کر کھایا، پانی پیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ مسافر نے جاتے ہوئے یوسف سے کہا، اے نیک انسان، تم نے اللہ کے لیے میرا بھلا کیا، اللہ تمہیں اس کا بہترین بدلہ دے گا۔ وقت آنے پر تمہیں میری بات یاد آئے گی۔ یوسف نے مسکرا کر کہا، بھائی میں نے تو صرف اللہ کے لیے کیا، مجھے کسی بدلے کی ضرورت نہیں۔ چند دن بعد یوسف کھیتوں میں کام کر رہا تھا کہ ایک شاہی قاصد اس کے پاس آیا اور کہا، بادشاہ سلامت نے تمہیں دربار میں طلب کیا ہے، فوراً چلنا ہوگا۔ یوسف حیران بھی ہوا اور خوفزدہ بھی۔ وہ کبھی دربار نہیں گیا تھا۔ کپڑے جھاڑے، وضو کیا اور اللہ کا نام لے کر قاصد کے ساتھ چل پڑا۔ دربار میں پہنچتے ہی یوسف نے دیکھا کہ بادشاہ بہت پریشان بیٹھا ہے۔ بادشاہ نے یوسف کو غور سے دیکھا اور کہا، میں نے کل رات خواب دیکھا ہے کہ میرے خزانے کا اصل وارث کوئی اور ہے اور مجھے اس کا حق واپس کرنا ہے۔ درباریوں نے بتایا کہ خواب میں جس شخص کی شکل دیکھی گئی وہ تم ہو۔ یوسف حیران رہ گیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کا خزانہ لایا جائے۔ ہزاروں اشرفیاں، ہیرے جواہرات اور سونا یوسف کے سامنے رکھا گیا اور کہا گیا، یہ سب تمہارا ہے۔ خواب میں مجھے بتایا گیا کہ اللہ نے تمہیں اس کا مالک بنایا ہے۔ یوسف کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، میں تو ایک غریب کسان ہوں، یہ سب کیسے میرا ہو سکتا ہے؟ بادشاہ نے کہا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، میں اس میں دخل نہیں دے سکتا۔ یوسف نے اللہ کا شکر ادا کیا اور سوچا کہ یہ سب اس کی آزمائش ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس مال کو اپنے لیے جمع نہیں کرے گا بلکہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا۔ یوسف نے سب سے پہلے گاؤں کی مسجد بنوائی، پھر ایک مدرسہ قائم کیا جہاں غریب بچوں کو مفت تعلیم دی جاتی۔ اس نے یتیموں کے لیے ایک بڑا یتیم خانہ بنوایا۔ گاؤں کے ہر غریب، محتاج اور بے سہارا کی مدد کرنے لگا۔ اس کا نام دور دور تک پھیل گیا۔ لوگ کہتے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ اپنے بندے کو چھپ کر آزماتا ہے، اور جب وہ بندہ اس آزمائش میں پورا اترتا ہے تو اللہ اسے عزت اور مال دے کر پھر آزماتا ہے۔ یوسف کا دل ویسے ہی صاف اور اللہ پر یقین والا رہا۔ دولت آنے کے بعد بھی اس کے لباس اور کھانے میں کوئی فرق نہ آیا۔ وہ ہمیشہ کہتا، یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، اصل خزانہ اللہ کی رضا ہے۔ کئی سال گزر گئے۔ ایک دن یوسف مدرسے میں بچوں کو قرآن پڑھا رہا تھا کہ ایک بوڑھا شخص آیا، وہی مسافر جسے کبھی یوسف نے کھانا کھلایا تھا۔ اس نے کہا، یاد ہے وہ دن جب میں بھوکا پیاسا تیرے دروازے پر آیا تھا؟ یوسف نے فوراً پہچان لیا اور خوش ہو کر اسے گلے لگا لیا۔ مسافر مسکرایا اور بولا، میں کوئی عام انسان نہ تھا، میں اللہ کا ایک فرشتہ تھا جسے تمہاری آزمائش کے لیے بھیجا گیا تھا۔ تم اس آزمائش میں پورے اترے، تمہارا ایمان، تمہاری نیکی اللہ کو پسند آئی، یہ سب جو تمہیں ملا اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ یوسف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے زمین پر سجدہ کیا اور کہا، آ اللہ، تیرا شکر ہے، تاو نے مجھے دنیا میں بھی کامیاب کیا اور ایمان پر بھی قائم رکھا۔ یوسف نے اپنی ساری زندگی اللہ کے راستے میں لگا دی۔ اس کے گاؤں کے بچے حافظ اور عالم بنے، یتیموں کے چہرے خوشیوں سے بھر گئے اور گاؤں میں کبھی کوئی بھوکا نہ سوتا۔ یوسف کا نام لوگ عزت سے لیتے اور آنے والی نسلوں کو اس کی نیکی کی مثال دی جاتی۔ آخر کار یوسف بھی اس دنیا سے رخصت ہو گیا، مگر اس کی نیکیوں کی خوشبو آج بھی گاؤں کے گلی کوچوں میں مہکتی تھی۔ سبق: نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اللہ ہر عمل کا بدلہ دیتا ہے، کبھی دنیا میں اور کبھی آخرت میں۔ دولت کا اصل مصرف اللہ کی راہ میں لگانا ہے۔ آزمائش کبھی بھی آ سکتی ہے،
اور ایمان والا بندہ ہمیشہ صبر اور شکر کرتا ہے۔